بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ گرائی صاحب، یہ بتائیں مجھے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ریزگنیشن کے موڈ کے اندر جا چکی ہے، یا صرف ڈراوا ہے، یا پریکٹیکلی وہ اسمبلیوں سے مستعفی ہو جائیں گے؟ نہیں، میرا خیال ہے نہ ڈراوا ہے نہ وہ کسی موڈ میں جا چکی ہے، صرف دکھاوا ہے۔ اچھا، دکھاوا ہے۔ دکھاوا اس لیے کہ ادھر سے خان صاحب نے کوئی آرڈر جاری کر دیا جیل سے، تو اب وہ چاہوں نہ چاہوں انہوں نے وہ لکھ کے جناب رکھ دی ہیں کہ جناب ہم استعفے دے رہے ہیں۔ تو خان صاحب جو عمران خان کی بات کر رہے ہیں، ناظرین، جو لاکھوں کروڑوں دلوں کی دھڑکن ہے ماشاء اللہ، لیکن سمجھ نہیں آ رہی وہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں۔ آپ اگر کسی کو دیوار کے ساتھ لگائیں گے ہاں جی، تو مجھے یہ بتائیں کہ اس کے پاس کیا آپشنز ہیں، وہ کیا کرے؟ نہیں تو کیا کر لیں گے اب ان نہیں، استعفوں سے؟ مجھے کیا کر لیں گے؟ پہلے بھی آپ نے استعفے دے لیے تھے، اس وقت کیا کر لیا تھا آپ نے؟ اس وقت تو آپ باہر تھے، اب آپ جیل میں ہیں۔ اب آپ مجھے ایک بات بتائیں، اگر میں ایک جسٹ ہم آرگومنٹ کے لیے بات کر رہے ہیں، نہیں، کھل مجھے کے یہ بات بتائیں کریں۔ کہ جب لاسٹ ٹائم انہوں نے ریزائن کر دیے، جی اس کے بعد الیکشنز ہوئے، جی، الیکشنز میں پاکستان کے لوگوں نے کیا جواب دیا تھا؟ ہاں ٹھیک ہے، لوگوں نے ووٹ دیے ہوں گے انہیں۔ ٹھیک ہے، اب مجھے بتائیں کہ یہ جتنے بھی ایم این ایز ہیں یا ایم پیز ہیں، یہ اپنے طور پہ جیتے ہوئے ہیں؟ کون سے؟ یہ ایم این ایز اور ایم پیز، چلو جس نے بھی جتائے یار، جس نے پی ٹی اور آئی یار کو، عمران خان کی وجہ سے جیتے ہیں۔ ٹھیک ہے لیکن عمران مجھے خان، ایک بات بتائیں، ایک سوال میرا جو ہے، ان میں سے کتنے لوگ واقعی اگر عمران خان کا حکم آ گیا تو کتنے لوگ ریزائن کر دیں گے؟ میرا خیال ہے سارے نہیں کریں گے۔ نہیں سارے نہیں، میرا خیال ہے لیس دین 50 کریں گے، وہ بھی شاید زیادہ، میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر سپلٹ ہونے کے چانسز ہیں، کیا ہوگا؟ سپلٹ نہیں، میرا خیال ہے پارٹی دیکھیں تتر بتر اس طرح سے ہے کہ ڈیوائڈ اینڈ رول، جس طرح ہم نے بار بار بات کی ہے، وہ اتنی اس کے اندر تقسیم آ چکی ہے، گروپنگ آ چکی ہے، دھڑے بندی آ چکی ہے، لیڈر ظاہر ہے اندر ہے، اس سے کسی کو ملنے دینا نہیں، کوئی بات چیت ہونی نہیں، ڈائریکشن آنی ہے، اس کا انٹرپریٹیشن کسی نے کچھ کرنا ہے، کسی نے کچھ کرنا ہے، فیملی نے کچھ کہنا ہے، باہر والوں نے کچھ کہنا ہے، وکیلوں نے کچھ کہنا ہے، میجر گروپس کون کون سے ہیں؟ سارے میرا خیال ہے ابھی تو فیملی کی طرف سے علیمہ خان صاحبہ کا گروپ ہے، اور ادھر سے شیر افضل مروت ان کو ٹکرا رہے ہیں، پھر ادھر گوہر ایوب اور یہ سارے لگے ہوئے ہیں، کچھ کے پی کے گروپس ہیں، کچھ پنجاب کے گروپس ہیں۔ گور صاحب کا پورا نام آپ نے ٹھیک نہیں لیا۔ گوہر علی خان، گور علی خان، ہاں تو کیا، عمر ایوب، ہاں عمر ایوب بھی ہیں اپوزیشن لیڈر۔ دیکھیں ابھی تو ایسے ہی چلنا ہے سسٹم، میرا نہیں خیال کہ یہ ریزائن دیں گے، ریزائن دینے کا ان کو فائدہ بھی نہیں ہے۔ ابھی جو حکمت عملی مجھے نظر آ رہی ہے، جو اہم بات ہے اس میں، جو ابھی تک جتنے بھی ضمنی الیکشن اب آئندہ بھی ہوں گے، آپ دیکھیے گا وہ جو 2024 8 فروری والے کی بات کر رہے ہیں نا، وہ ماڈل اب سمجھ آ گئی ہے نا انہوں نے وہ کر لیا بڑے سکیل پہ، اب وہ چھوٹے سکیل پہ تو ان کو بالکل نہیں جیتنے دیں گے، تو آپ استعفے دے بھی لیں گے تو کیا کر لیں گے؟ آپ مزید سیٹیں گواتے جائیں گے۔ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک ذریعہ ہو سکتا ہے حکومت کو انڈر پریشر کرنے کا، یا کوئی حکومت فائدہ کون نہیں؟ سی ہے بھائی؟ حکومت کو انڈر پریشر کس نے کرنا ہے؟ حکومت کا تو مسئلہ ہی نہیں، مسئلہ تو ادھر کیا ہے، بڑے گھر ادھر کا۔ کدھر کا؟ بڑے گھر سے آپ کریں، معذرت کریں یار، جو 9 مئی پہ آپ نے کیا، اس میں کیا مذائقہ بائی دا وے؟ میں بار بار یہی عرض کرتا ہوں، ٹھیک ہے لوگ اس پہ برا مناتے ہیں کہ جناب علی عمران خان صاحب کو کیوں معافی مانگنی چاہیے، جو دیکھیں 9 مئی کے حوالے سے جو آپ نے کی، فوج کے حوالے سے کیا رول، وہ اس کی آپ دیکھیں، ایک بات اپالوجائز اور بھی کریں ہے نا اپنا سر، آپ اس کیوں میں، نہیں چاہتے کہ اور اس کے آگے اوپر بڑھیں۔ ایک کمیشن بنے؟ کمیشن بھی بن جائے گا، پہلے کوئی بات تو شروع کریں نا۔ آپ ایک دن کچھ کہتے ہیں، دوسرے دن پھر آپ فیلڈ مارشل کو رگڑ دیتے ہیں اپنی ٹویٹ میں، پھر دوسرے دن رگڑ دیتے ہیں۔ اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے مہتاب صاحب سیاسی طور پہ؟ دیکھیں عمران خان تو جیل میں ہی ہے، لوگ کہیں کہ نہیں مانگنی چاہیے معافی، یہ نہیں بھائی، وہ تو جیل میں ہی رہے گا نا، 2 سال اور 4 سال اور 6 سال اور، جس طرح کہا جا رہا ہے۔ کیسے آئیں گے باہر؟ آپ عدالتیں بھی ان کے کنٹرول میں الائجڈلی، سارا سسٹم ان کے کنٹرول میں ہے، تو آپ باہر کیسے آئیں گے؟ اپنی حکمت عملی کیسے بنائیں گے؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی بات ہے، اسٹیبلشمنٹ صرف یہ چاہ رہی ہے کہ ان کے حوالے سے جو باتیں ہوئی ہیں وہ فوج کی طرف بدمزگی نہ کی جائے، مستقلاً نہ کی جائے، اور میرا خیال ہے اس میں کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اگر استعفوں کی نوبت آتی ہے، ہاں جی، آپ نے 50% تک کا آپ نے استعمال لیس دین کیا، 50% میں کہہ رہا مجھے ہوں۔ یہ بتائیں کہ ابھی ریسنٹلی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، چونکہ وہ بھی ہمیں ڈسکس کرنی چاہیے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں جو چیئرمین تھے اس کے جنید اکبر صاحب، انہوں نے یسٹرڈے جو میٹنگ تھی اس میں وہ نہیں آئے، اور حکومت نے کیا کیا، پہلے کورم کا مسئلہ بنا، پھر کیا ہوا، پھر سید نوید قمر صاحب کو
جو ہے وہ چارج دے کے انہوں نے کمیٹی کے اجلاس جو ہے وہ کر لیا. کمیٹی کے اجلاس پہلے تو 4 مہینے ہوا بھی نہیں بھائی, معاف کرنا آپ. یہ ساری چیزیں جی کمیٹی یہ وہ ان کی حیثیت معاف کیجیے گا آئین میں تو ہے, لیکن سمجھی کیا جا رہی ہے, کچھ بھی نہیں ہے. صحیح ہے. تو ایسے ہی یہ سسٹم ایسے ہی وہ چلا رہے ہیں, وہ جس طرح مرضی پی اے سی بھی چلا لیں گے, کوئی ایسی بات نہیں. مجھے یہ دوسری بات یہ میں کہہ رہا تھا جو میں عرض کر لوں, پھر آپ اس پہ روشنی ڈالیں. عمران خان جو بار بار ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں, 2 قدم 3 قدم پیچھے ہوتے ہیں. پہلے کہتے ہیں جی بات کریں یہ کریں, پھر وہ آپ فیلڈ مارشل کے خلاف یوں ایک لمبا چوڑا آپ خط لکھ دیتے ہیں سوشل میڈیا پہ. تو اس سے دیکھیں, اس سے ظاہر ہے جو تھوڑا بہت آپ کی ریکنسیلیشن کا اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا کام ہو رہا ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. اب میرا یہ اندازہ ہے کہ جتنی دفعہ وہ یہ سب کچھ کہہ چکے ہوئے ہیں اور جتنی دفعہ ادھر سے یہ اشارے آ گئے ہوئے ہیں کہ جناب آپ اس طرح کر لیں اور آگے چلیں, تو اب تو میرا خیال ہے اعتماد کا شدید فقدان ہوگا. کافی ساری کوششیں ہو چکی ہیں. ہاں, دیکھیں وہ مجھے اب امریکہ کوئی کے امکان ڈاکٹرز نظر آئے, نہیں آ رہا. باقی لوگ آئے, چیف منسٹر نے جو کے پی کے ہیں انہوں نے کوششیں کی جی, تو یہ ساری کی ساری کوششیں ابھی تک ناکام ہوئی. ہاں جی. تو ابھی تو پھر یہی صورتحال ہے کہ ابھی تو ان کو کوئی ریلیف عمران خان کو خاص طور پہ اور ان کی مسز کو تو نہیں ملتا نظر آ رہا. ایک بات اور بھی ہے نا سر, آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر پاکستان میں کوئی پولیٹیکل لیڈر پوری کنوکشن کے ساتھ کوئی بات کر رہا ہے تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے. لیکن پاکستان بات کے کیا کر کانٹیکسٹ رہے کے ہیں اندر بھائی جان, مجھے یہ نہیں بات کیا کر رہے ہیں یار. بات یہ وہ کر رہے ہیں کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی طرح کی کوئی سلو نہیں کرنی, میں نے نیچے نہیں جھکنا. نہیں جھکنا تو پھر کیا کرنا ہے آپ نے؟ وہ قید جب تک ہیں بس قید رہیں گے. ہاں تو بس کیا, وہی تو میں کہہ رہا ہوں, پھر قید ہی رہیں گے نا آپ. کیا لیکن ایک بات میں آپ کو پارٹی بتا اسی طرح تتر بتر رہے ایک بات گی, میں آپ کو روز بتا دوں, جوتوں میں دال بٹے گی. ایک بات میں بھی آپ کو بتا دوں, جی, یہ جتنی بھی ان کی پارٹی کے لیڈر ہیں نا, جتنے بھی ہیں, ان سب کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اگر عمران خان صاحب انشاءاللہ رہیں گے زندہ اور سروائیو کر جائیں گے, وہ باہر آئیں گے تو ان کی کسی کی اہمیت نہیں ہے. یہ وہ ساروں صحیح کہہ کی رہے ہیں, ضمانتیں ضبط ہو جائیں ٹھیک گی. ہے ان کی کوئی اہمیت نہیں, لیکن ابھی جس کی اہمیت ہے اس کی حیثیت کوئی نہیں نا بھائی اس وقت. آپ کیا جیل چاہتے میں ہیں وہ کون کمپرومائز سنتا کر ہے؟ جائیں؟ تو پولیٹیکل کمپرومائز کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے میرا بھائی. پولیٹیکل کمپرومائز کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن انسان کے کچھ نہ کچھ کسی لیڈر کے اصول بھی تو ہونے چاہیے نا. تو پھر آپ آپ مجھے یہ بتائیں, ایک منٹ ٹھہرے, آپ مجھے یہ بتائیں کہ میاں نواز شریف صاحب نے جب اپنے اس ووٹ کو عزت دو کے اصولی موقف سے پیچھے آئے تو لوگوں نے کیا کیا؟ برا منایا لوگوں نے. لوگوں نے برا نہیں منایا. وہ کون سی کانسٹیچوئنسی ہے لاہور کی ہاں جی, جس میں انہیں زبردستی جتوایا گیا, حالانکہ وہ جیتے ہوئے نہیں تھے؟ نہیں یہ آپ الج کر رہے ہیں. لیج کا کیا مطلب ہے یار؟ الج کر رہے ہیں نا, فارم یاسمین راشد صاحبہ جیتی ہوئی تھی وہاں پہ. چلو جیتی ہوں گی, پر مقصد یہ نہیں, سب کچھ ٹھیک ہے, آئین کی پامالی ہو رہی ہے, خلاف ورزی ہو رہی ہے, عمران خان بے گناہ جیل میں ہے, سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے, ان سے بدلہ لیا جا رہا ہے, غصہ ہے, ایگو ہے, ایک الجڈلی ایک ڈکٹیٹرشپ قائم ہے ملک میں, ایک ڈمی پولیٹیکل گورنمنٹ ہے, سپر ہائیبرڈ رجیم ہے, لیکن ہو کیا رہا ہے بھائی, کچھ آگے اس کے خلاف کچھ اور ہے. اسٹریٹجی کی حد تک میں آپ کی بات مانتا ہوں, لیکن اسٹریٹجی میں کیا کیا عوام کریں؟ نکل رہے ہیں عمران خان کے لیے؟ کیا عوام نکل رہے ہیں؟ پنجاب میں تو ان کو اتنا مارا بیچارے ڈر کے, وہ کہتے ہیں محبت ہے عمران خان سے, نکلیں گے نہیں. کے پی میں چلے, میں اس دن بھی کہا تھا کے پی میں ان کی 80% زیادہ میجورٹی تو ہے, چلے 19 میں نہیں کہتا, تو ہر حلقے سے 1-1 لاکھ لوگ کی لے کے کیوں نہیں نکلتے ابھی تک؟ یہ کے پی سے نکل آئے کو 8-10-15 لاکھ بندے. نہیں, مجھے کیا یہ مسئلہ ہے؟ بتائیں کہ نومبر میں جو کچھ لاسٹ نومبر میں ہوا تھا, ہاں جی, اس کے بعد پاکستان میں کوئی پولیٹیکل ایکٹیوسٹ جو ہے اور کوئی پولیٹیکل پارٹی جرت کر سکتی ہے کہ وہ باہر نکلے؟ نہیں تو آپ کریں نا, پھر ڈو اور ڈائی میں تو ایسا ہی ہوتا ہے, دوبارہ نکلے. وہ تو چند ہزار آپ بندے لے کے آئے تھے یار, یہ آپ کی آرگومنٹ سے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں. لاکھوں مجھے یہ لوگ بتائیں, نکلے ایک بھائی, منٹ, لاکھوں لوگ نکلے کے پی سے, جو آپ غلط عمران کہہ خان رہے کے ہیں. چاہنے والے, آپ جنہوں نے کہتے ووٹ ہیں دیا کہ ہے ان کو. پاکستان کا پولیٹیکل ورکر یا ایک پولیٹیکل پارٹی وہ ساری قربانیاں دینی شروع کر دیں. پاکستان کا تو صحافی, دینی پڑتی ہے. پاکستان کا جرنلسٹ, پاکستان کی سول سوسائٹی, پاکستان کی جوڈیشری, پاکستان کے لائرز, یہ سارے کے سارے ہائیلی کمپرومائزڈ ہوں اور پاکستان کی سوسائٹی بھی ترقی کر جائے. یہ آپ ابھی کی سچویشن بات کر رہے ہیں, میرا خیال ہے آخری اس پہ بات کر لیں, آپ نے اہم بات کی, یہ آپ ابھی کی سچویشن بات کریں. میں اس کی مثال اسی لیے دینے لگا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ذوالفقار علی بھٹو کا دور تھا اور جو 77 کا مارشاء اللہ تھا, اس میں کیا صحافیوں نے نہیں کوڑے کھائے؟
اس میں کیا سیاسی ورکر نہیں جیلوں میں رہے؟ گئے. سب کچھ کیا انہوں نے. مسئلہ یہی ہے نا کہ یہ جو اسٹریٹجی ادھر کی ادھر آ گئی ہے کہ انہوں نے آہستہ آہستہ ہر چیز کو ڈیوائڈ کر دیا ہے. اب آپ کی صحافت بھی کمپرومائزڈ ہے, اب آپ کی سیاست بھی کمپرومائزڈ ہے. اس وقت 77 79 میں یہ نہیں تھی جب ضیاء الحق کی ڈکٹیٹرشپ تھی. ضیاء الحق کے دور میں بھی تھی, لیکن اس حد تک تو نہیں تھی نا. مجھے بتائیں ایک منٹ قربانیاں دے رہے تھے نا. مجھے ایک آپ بات کتنے بتائیں. صحافی قربانیاں دے رہے میری ہیں؟ بات سنیں آپ یار. کون سی سول سوسائٹی قربانی میری دے بات رہی ہے؟ سن لینا ذرا, میری بات سن لیں. آپ کو پتہ ہے کہ اس زمانے میں, اب میں کنٹروورشل بات کرنے لگا ہوں, وہ صحافیوں کے بارے میں کرنے لگا ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ اس زمانے میں یہ جو دستور گروپ بنا تھا صحافیوں کے اندر, ٹھیک ہے بن گیا, لیکن وہ دوسری طرف آپ بھی نے تو تھے. ضیاء الحق نے بھی ڈیوائڈ کیا تھا, برنا کیا گروپ تھا, تھا اور ایک لیکن دستور گروپ تھا. ڈومیننس کس کی تھی؟ ڈومیننس قربانی والے دینے والوں کی تھی. نہ کریں اس طرح. آج بھی تاریخ میں برنا گروپ نہیں یاد رکھا جاتا, قربانی دینے والے صحافی یاد رکھے جاتے ہیں, بیسیکلی اسی گروپ کے لوگ تھے, پروگریسو. ہاں, تو وہ یاد رکھے جاتے ہیں نا. تو آپ آگے بڑھیں. اب جہاں پہ جو صحافت ہے, سیاست ہے, عدالت ہے, پہلے سے زیادہ کمپرومائزڈ ہے, ایسے میں آپ کیا کریں گے؟ آپ نکلیں باہر. پھر یہی تو حل ہے عوام کا, اور یہی ان کا, میں آپ کو بار بار کہتا ہوں, یہ میں فورسی کرتا ہوں یا آبزرو کرتا ہوں یا اسیس کرتا ہوں کہ یہی ان کا ٹارگٹ ہے جو بڑے گھر کا ہے, کہ لوگ نہ نکلنے پائیں کسی طریقے سے. ان کو اتنا ڈراؤ, اتنا مارو, اتنا کرو کہ لوگ پارٹی کو ڈیوائڈ اتنا کرو کہ یونائٹ نہ ہو پائے. جب تک لوگ نہیں نکلیں گے, یہ پاور ہے پیپل کی, پبلک پاور سے یہ عمران خان نے نکلنا ہے, اس کے علاوہ نہیں نکلنا. میں آپ کو بتا رہا ہوں. یا پھر وہ جو ان کا مطالبہ ہے, آپ معافی مانگیں. آپ کو معافی مانگنی چاہیے کہ آپ نے غلط کیا یہ سارا کچھ, یا کس کے کہنے پہ کیا, یا کانسپریسی تھیوری اپنے حصے کی, اپنی حد تک معافی مانگیں آپ. ضیاء الحق کے زمانے میں دیکھیں عاصم منیر صاحب کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, بہت سارے الزامات ہیں جس طریقے سے وہ اس پارٹی کو کرش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ظلم و بربریت کی داستانیں سنائی جاتی ہیں اس حوالے سے. ظاہر ہے وہ 8 سال لے لیں گے, 10 سال لے لیں گے, کتنا عرصہ رہ لیں گے, ایک دن تو انہوں نے بھی جانا ہے یار. کیا اس سے پہلے نہیں چلے گئے سارے ڈکٹیٹر چلے گئے آپ کے؟ ایوب خان چلے گئے, یحییٰ چلے گئے, ضیاء چلے گئے, مشرف چلے گئے, ان کی بھی باری جانا ہی جانا تو ہے, رہنا تو کسی نے نہیں یہاں پہ یار. جب لیکن ادھر سے پولیٹیکل سٹرگل کا میرا خیال ہے ڈائمینشن چینج ہوگی تو کچھ ہوگا. ضیاء الحق کے زمانے میں جب لوگ جمہوریت کے لیے اور بالی جمہوریت کے لیے جدوجہد کر رہے تھے, اس زمانے میں پاکستان کی گلیوں اور سڑکوں کے اوپر ایک نعرہ بڑا زیادہ میں نے اس زمانے میں پڑھا تھا, بچپن تھا میرا, جمہوریت کا جواب گولی. میرا خیال ہے کہ پاکستان کے جتنے طبقے ہیں, اور وہ طبقے جو سول سوسائٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, مثلا ہم جرنلسٹ ہیں, لائرز ہیں, پاکستان کی باقی سول سوسائٹی کے سیگمنٹس ہیں, انہیں ٹھیک بات پہ, میں نہیں کہتا کہ آپ حکومت کی مخالفت کریں یا عمران کی حمایت کریں یا جو فیلڈ مارشل ہیں ان کی مخالفت کریں یا حمایت کریں, اس سوسائٹی کی اسٹرینتھ ٹھیک بات کرنے میں, ٹھیک بات جو بھی کر رہا ہو, چاہے وہ فیلڈ مارشل صاحب کر رہے ہوں تو ان کا بھی ساتھ دیں, اور اگر عمران خان صاحب کوئی ٹھیک بات کر رہے ہیں تو ان کا بھی ہم ساتھ دیں. آئین اور جمہوریت ہی اس ملک کا حل ہے. ہاں تو ٹھیک بات کیا ہے؟ دیکھیں ٹھیک بات عمران خان کا حل یہ ہے کہ ان کے اوپر جو کیسز ہیں وہ باہر آنے چاہیے, لیکن عمران خان کو بھی آ کے نظام کو تلپٹ نہیں کرنا چاہیے. فلیکسیبلٹی دیکھیں آنی چاہیے نا, فلیکسیبلٹی دونوں طرف. دیکھیں ایک تلخ حقیقت ہے, آخری جو الیکشن تھے وہ بڑے 2 نمبر تھے یار, پہلے والے بھی ایسے ہی تھے, چھوڑ دیں ان کو, اس دفعہ زیادہ تھے, زیادہ 2 نمبر ہو گئے تھے جی. یہ کہہ لیں کہ اسٹیبلشمنٹ, ملٹری اسٹیبلشمنٹ کہہ لینا, یہ اس ملک کی ایک تلخ بٹر ریالٹی تو ہے نا, اور اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے. یہ آپ نے کب سے دیکھ لیا, جب سے پاکستان بنا. تو اس کے ساتھ آپ نے کس طرح چلنا ہے, بیسکلی وہ آپ نے ڈائمینکس بنانی ہے, ڈائنامکس بنانی ہے, معافی چاہتا ہوں. تو اس کے لیے آپ کام کریں نہ. یہ خان کو اس طرح ختم کر سکتے ہیں پولیٹیکلی, لیکن کیا ہوگا الٹیمیٹلی آپ جیل میں رہیں گے. لوگ جس طرح بھی اس طرح سے نہیں سوچتے, نہ ان کی ریالٹی کو ختم کیا جا سکتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپس میں لڑائی کو ختم کیا جائے نا. لڑائی کا طریقہ یہ کہ دیکھیں آپ کے ساتھ ہو گیا, پہلے نواز شریف کے ساتھ بھی بڑا ہوا, بھٹو کے ساتھ بھی ہوا, اب آگے کا راستہ بنا لیں یار. وہ اب پارٹی کے بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ راستہ بنے. ابھی یہ بھی خبریں آتی ہیں کہ پارٹی چاہتی ہے لیکن خان صاحب نہیں مانتے, تو پھر ادھر سے کیا جواب آتا ہے, اب ٹھیک ہے روے جیل. ایک بات پہ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, عمران خان صاحب کو اور پاکستان کے پولیٹیکل لیڈرز کو ایک بات پہ اتفاق کرنا چاہیے, اور وہ اتفاق یہ ہے کہ نواز شریف, عمران خان اور پیپلز پارٹی یعنی آصف علی زرداری
مل بیٹھیں اور آئین اور جمہوریت کی کسی سمت کی بات کریں، نہ کہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچیں اور ایک دوسرے کو نیچے گرائیں. یہ نہیں ہو سکتا. مجھے آپ کی بات کی سمجھ نہیں آئی. یہ ان کو نہ بیٹھیں، بے شک نہ بیٹھیں. عمران خان اور پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ سے اپنا معاملہ کلیئر کریں، اور اس کے بعد جمہوریت یہی ہے نا کہ بھائی کھلے الیکشن ہوں، صاف الیکشن ہوں، آپ آئیں اور آئندہ کے لیے آپ یہ کہیں کہ بھائی ہمارا اسٹیبلشمنٹ سے اس طرح کی کوئی بدمزگی والا سین نہیں ہونا چاہیے، اور آپ اپنا ملک کے لیے کام کریں. جو جماعت جیتی ہے وہ ملک کے لیے کام کریں. پیپلز پارٹی جیتی ہے وہ کرے، پی ٹی آئی جیتی ہے، اپوزیشن نے جس طرح کی گندی اپوزیشن کرنی ہے کرے، نو پرابلم. جمہوریت میں ہر طرح کا یہ ہوتا ہے. ادھر سے اپنا راستہ آپ کلیئر کریں، اپنے رول آف گیم بنائیں، اس کے بعد آپ جو مرضی کریں. ایک بات نہ بیٹھیں. ایک بات اور بھی ہے نا، یہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ریپرزینٹیٹیوز، ہاں جی، یہ تو سرٹن پیریڈ کے لیے ہے نا. ہاں جی، 3 سال کے لیے، 5 سال کے لیے، ہاں جی. بظاہر ابھی تک تو ٹھیک ہے، انتظار کریں اس وقت کا. جب چینج ہوں گے تو کسی اور نئے بندے کے ساتھ آپ بیٹھ کے کوئی بات کر لیجیے گا. اور تو پھر تب تک جیل رہیں گے. یہ بھی ایک حل ہے. ہاں، لیکن ابھی ان کے جانے کے آثار نہیں ہے نا بھائی. اور دوسرا یہ ہے کہ ظاہر ہے آثار تو نہیں، وہی تو لمبا عرصہ لگتا ہے. یہ 3-5 سال نہیں ہے، یہ میرے خیال میں 10-15 سال. چلیں وہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں نا جی، ہم کیا کہہ سکتے. مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز. ہر کوئی پاور میں جو آتا ہے وہ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ خود عمران خان کی خواہش تھی میں اس کو توڑ دوں. باجوہ اور فیض حمید کی بھی یہ خواہش تھی، 10-15 سال کا پلان تھا. تو پرویز مشرف کی بھی یہی تھی نا، ضیاء الحق کی بھی یہی تھی نا، وہ تو بلکہ مجھے یاد ہے یہی تھی نا. جو چیف منسٹر پنجاب تھے انہوں نے کہا تھا پتہ نہیں ہم 100 الیکشنز کروائیں گے تو ان کو کریں گے، پتہ نہیں. تو وہ ہر ایک کو کہتے ہیں. آج اس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ چیف صاحب کی بڑی محنت ہے، سب کچھ یہ چلتا رہتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ کی اس گھر سے لڑائی کا فائدہ تو ظاہر ہے آپ کی جو مخالف سیاسی قوتیں اٹھائیں گی. ہم اپنا راستہ بنائیں، اس میں حرج کیا ہے. آپ سے میں اتفاق نہیں کرتا. نہ کریں، لیکن میں آپ کو آخری بات بتا دوں، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا اتفاق، میں حلفاً آپ کو کہہ رہا ہوں اپنی آبزرویشن، اسیسمنٹ اور جو پبلک سینٹیمنٹ کو گیج کرنے کے بعد، بڑے عرصے مسلسل لوگوں سے گفتگو کرنے کے بعد، ایون عمران خان اگر ڈیل کر بھی لیں گے، ایون وہ اپالوجائز کر بھی لیں گے مے 9 کے حوالے سے، لوگ ان کے ساتھ ہوں گی اور لوگ اس کو بھی ایکسیپٹ کر لیں گے. میں اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس کی شیئرنگ کیجئے اور میکسیمم اس کے اوپر کمنٹس بھی دیجئے. لیکن جاتے ہوئے مجھے کہ کہنے دیجئے کہ اگر عمران خان صاحب بغیر کسی وجہ کے معافی مانگیں گے تو وہ ہائی جو مورل پیڈسٹل جس پہ وہ قائم ہیں اس سے وہ نیچے آ جائیں گے. ہاں، بات سن لیں. کمیشن بنے، کمیشن کے اندر اگر اسٹیبلش جو بات ہو اس پہ اگر کوئی غلطی ہے چاہے کسی کی بھی ہے اس پہ معافی مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے. بھائی یہ کہنے میں تو کوئی حرج نہیں کہ یار 9 مئی کو ہمیں اس طرح حملے نہیں کرنے چاہیے تھے. بالکل ٹھیک ہے، میں تو کہہ رہا ہوں آپ کو، مجھے اس پہ اعتراض اتنا تو کہہ دینا یار. لیکن آپ کسی کو دبا کے معافی منگوانا چاہتے ہیں وہ ٹھیک نہیں. دبا کے نہیں، آپ نے یہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. ہاں تو پھر تو اپالوجائز کرنے میں کیا حرج ہے یار. اسٹیبلش کرنے کے بعد بالکل کر لیں. وہ اسٹیبلش بھی کر لیں گے یار، پہلے اگر جیل سے باہر آ جاؤ اسٹیبلش بھی کر لینا. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ.